خیر، آج ہم جس تجزیے پر بات کرنے والے ہیں وہ کسی عام جیوپولیٹیکل انالیسس سے تھوڑا مختلف ہے۔ مشرق وسطیٰ کے انفراسٹرکچر پر ہونے والے حملے ہوں، عظیم سلطنتوں کی تاریخ ہو، یا پھر فوج کے اندر تیزی سے بدلتی ہوئی آئیڈیالوجی، یہ سب آپس میں آخر کیسے جڑے ہیں؟ سورس مٹیریل ایک ایسے کثیر الجہادی کہانی پیش کرتا ہے جو سطح پر نظر آنے والے واقعات سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے انہی بنیادوں سے شروع کرتے ہیں۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم آپ کو بنا جنگ کے ہرائیں گے اور طاقت کے ہر تصوراتی پہلو میں ہرائیں گے۔ یہ الفاظ دراصل اس پورے سورس کے بنیادی نظریے کا نچوڑ ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکہ اور اس کے مخالفین، خصوصاً چین، اس وقت عالمی برتری کے لیے ایک ایسی جنگ میں مصروف ہے جو صرف روایتی ہتھیاروں سے نہیں لڑی جا رہی۔ یہ ایک ایسی غیر روایتی جنگ ہے جہاں گولیوں سے زیادہ حکمت عملی اور رسوخ و رسوخ کی اہمیت ہے۔ ان سنگین دعووں کی تہہ تک جانے کے لیے اس تجزیے کو ہم اہم حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا، بدلتا عالمی میدان جنگ۔ دوسرا، مالیاتی جنگ اور پابندیاں۔ تیسرا، سلطنت کی میکانیت۔ چوتھا، تاریخی شواہد۔ پانچواں، فوج میں نظریہ۔ اور آخر میں مصنوعی ذہانت اور مستقبل کے خطرات۔ تو آتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، بدلتا عالمی میدان جنگ، سمندر سے لے کر ریلویز تک۔ یہاں عالمی حکمت عملی میں ایک انتہائی واضح فرق نظر آتا ہے۔ انٹرویو کے دعووں پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ میں حال ہی میں انفراسٹرکچر پر جو حملے ہوئے ہیں وہ دراصل چین کی بنائی ہوئی اوورلینڈ ریلویز پر ٹارگیٹڈ سٹرائکس بتائی جا رہی ہیں۔ مقصد ایک بہت بڑی جیو اسٹریٹجک تبدیلی کو روکنا۔ دیکھیں، امریکہ کی عالمی طاقت ہمیشہ سے اس کے سمندری راستوں اور بحری کنٹرول میں چھپی ہے، لیکن اگر تجارت کا ایک بڑا حصہ خشکی کے راستے سے گزرنے لگے تو ظاہر ہے ان سمندری راستوں کی اہمیت ناقابل تلافی حد تک کم ہو جائے گی۔ اب دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، مالیاتی جنگ اور پابندیاں یعنی ریزرو کرنسی کی جنگ۔ زمینی انفراسٹرکچر سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر دیکھیں تو اصل جنگ عالمی مالیاتی نظام پر لڑی جا رہی ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، یہ نیا ریل نیٹ ورک چائنا کی مصنوعات کو خشکی کے راستے سیدھا یورپ کے دل تک پہنچانے کا وقت کم کر کے صرف 16 گھنٹے کر دیتا ہے۔ 16 گھنٹے! تو سوچئے، اس طرح وہ تمام سمندری چوک پوائنٹس جن پر ابھی تک عالمی طاقتوں کا غلبہ رہا ہے ان کو مکمل طور پر بائی پاس کر دیا جاتا ہے۔ وقت اور فاصلے کی یہ تبدیلی کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ حقیقت میں طاقت کی دریافت ہے۔ سورس نے یہاں ایک بڑا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ چینی قیادت اب خود کو دنیا کے ہر عالمی میدان میں طاقتور سمجھتی ہے، سوائے ایک کے، اور وہ ہے مالیاتی کنٹرول۔ اسی لیے ان کا سب سے بڑا مقصد امریکہ کی سینکشنز یعنی پابندیاں لگانے کی طاقت کو بالکل بے اثر کرنا بتایا گیا ہے۔ ڈالر کی جگہ ان کی اپنی کرنسی رینمنبی کو آگے لانا اور سوئفٹ جیسے عالمی مالیاتی میسیجنگ سسٹم کو ختم کر کے اپنا متبادل تیار کرنا، یہ اس اسٹریٹجی کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ اور یہاں سورس ایک نہایت سنگین اور بحث طلب دعویٰ کرتا ہے۔ انٹرویو کے مطابق اس صدی کے آغاز سے اب تک امریکہ کی جانب سے لگائی گئی مالیاتی پابندیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں لگ بھگ 38 ملین یعنی 3 کروڑ 80 لاکھ زندگیاں نقصانات یا ہلاکت کا شکار ہوئی ہیں۔ سورس کا ماننا ہے کہ یہی پابندیاں عالمی سطح پر ایک ایسی بڑی ناراضگی کو جنم دے رہی ہیں جو آخرکار اس نظام کے خلاف جا رہی ہے۔ تیسرا حصہ دیکھتے ہیں، سلطنت کی مکانیت، ایک بیرونی خطرے کی ضرورت۔ یہاں دی رپورٹ فرام آئرن ماؤنٹن کا ایک متنازع لیکن دلچسپ کانسیپٹ پیش کیا گیا ہے۔ اس نظریے کے مطابق کسی بھی عظیم سلطنت کو بچا کر رکھنے اور عوام کو تابعدار بنا کر ٹیکس دینے پر راضی رکھنے کے لیے ایک مسلسل اور خطرناک بیرونی دشمن کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اسپیکر اس مفروضے کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 2000 کی دہائی کے آغاز میں امریکن قیادت نے جان بوجھ کر ایک نئی کولڈ وار جیسی فضا کو پروان چڑھایا۔ کیوں؟ تاکہ ان اصولوں کے تحت امپائر کی داخلی طاقت اور عوام پر کنٹرول مضبوطی سے قائم رہے۔ چوتھے حصے میں داخل ہوتے ہیں، تاریخی شواہد اور اساسینیشنز۔ سلطنتیں اپنے اندرونی مخالفین سے کیسے نپٹتی ہیں؟ تاریخی پس منظر کو دیکھیں تو انٹرویو میں یہ سنگین الزام لگایا گیا ہے کہ 1961 کا برلن کرائسس ہو یا 1962 کا وہ کیوبا کا میسائل کرائسس جس نے دنیا کو ایٹمی جنگ کے بالکل دہانے پر لا کھڑا کیا تھا، انہی بے حد نازک حالات کے دوران جب پریزیڈنٹ کینیڈی نے سوویٹس کے ساتھ امن قائم کرنے کی سنجیدہ کوشش کی تو انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا۔
سورس یہ بیان کرتا ہے کہ امن کی طرف اٹھایا گیا یہ قدم دراصل اس ایمپائر کی قائم شدہ میکینکیت کے بالکل خلاف تھا جسے ہمیشہ اپنے وجود کے لیے ایک دشمن چاہیے تھا۔ اس کے بعد انٹرویو میں عام روایتی نیریٹیوز پر ایک گہری شک اور تنقید ملتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب کوئی اکیلا حملہ آور کسی دوسرے اکیلے حملہ آور کو مارتا ہے تو شاید وہ اتنے اکیلے نہیں ہوتے۔ تجزیے کے مطابق ملک کے اندر اہم شخصیات پر ہونے والے یہ مسلسل اور حراست میں لیے گئے حملے صرف اکیلے انسان کا کام نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ ان باثر طاقتوں کا نشانہ بتائے گئے ہیں جو اپنے ایمپائر اور جمی ہوئی طاقت کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا جانتی ہیں۔ اب چلتے ہیں 5ویں حصے کی جانب، فوج میں نظریہ، حلف اور تبدیلیاں۔ اب ذرا ملک کے داخلی حالات اور ملٹری کی طرف آتے ہیں۔ الزامات پر غور کریں تو فوج میں بھرتی کی کوالٹی کو برقرار رکھنے کے لیے کانگریس نے جو باقاعدہ رولز بنائے تھے، ملٹری لیڈرشپ مبینہ طور پر انہیں نظر انداز کر رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو پہلے سے ٹیسٹ سکھا کر ایسی بھرتیوں کی لمٹ کو 4% سے بڑھا کر 11% تک پہنچا دیا گیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ سنگین پوائنٹ یہ اٹھایا گیا ہے کہ ایسے اعلیٰ افسران کو فوج سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ملٹری کو ایک مخصوص مذہبی نیشنلزم کا محافظ بنانے کی مخالفت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس تجزیے میں سولجرز فار کرائسٹ جیسی سرگرمیوں اور پینٹاگون کے آنگن میں ہونے والی تند و تیز مذہبی تقریر کو خصوصی طور پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ مقصد اس غیر روایتی تبدیلی کو سمجھنا ہے جہاں سطح پر ریاستی فوج اور مذہبی انتہا پسندی کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے، اور انٹرویو میں اس رجحان کو نہایت غیر جمہوری اور بنیادی اصولوں کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ آخر میں چھٹا حصہ، مصنوعی ذہانت اور مستقبل کے خطرات، انسانی خود مختاری کا خاتمہ۔ اسپیکر نے اس حصے میں ایک نہایت خوفناک واقعہ شیئر کیا ہے۔ تصور کریں، ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنانے والے ایکسپرٹ کو اپنے ہی بنائے ہوئے سسٹم سے کال آتی ہے جو اس کی خود بخود نگرانی کر رہا تھا۔ انسانی اختیار کا اس طرح سے سسٹم کے حوالے ہو جانا اور ساتھ ہی عالمی سطح پر کسی بھی ایکٹیو نیوکلیئر ٹریٹی جیسے ABM یا نیو سٹارٹ کا نہ ہونا، یہ ایک سنگین خطرہ ہے۔ انٹرویو اس ڈر کو انتہائی واضح کرتا ہے کہ ایک گرتی ہوئی سلطنت کے آخری دور میں ایسی آزاد اور بے لگام ٹیکنالوجی کا کمبینیشن کس قدر تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم آج کے اس تجزیے کو سورس مٹیریل میں اٹھائے گئے اس آخری اور نہایت اہم سوال پر چھوڑتے ہیں۔ جس تیزی سے آج دنیا کا مالیاتی نظام، فوج کی ذہنیت اور مصنوعی ذہانت جیسی تبدیل کن ٹیکنالوجی انسان کے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں، تو کیا عالمی معاشرے کے پاس واقعی اتنی عقل مندی بچی ہے کہ ان جنات کو بوتل میں واپس ڈال سکے، یا پھر ہم سب انہی کے ہاتھوں شکار ہو جائیں گے؟ یہ سورس ہمیں خبروں کی سطح سے کہیں آگے جا کر عالمی طاقت اور قیادت کے ان تلخ حقائق پر گہری سوچ بچار کی دعوت دیتا ہے۔